ٹائی یہ پڑ گئی کہ یا اپنے بھائی کو قتل کرو، پھر کیوں کرنا؟ مسلمان دوسرے کو کہا بھی مر جائیں۔ یہ ہے اسلام کے فتوے کہ کافر حکومت اگر کیا کہ کافروں سے مسلمانوں سے لڑو، پھر آپ خود مر جائیں، مسلمانوں کے خلاف نہ لڑیں۔ یہ وہ بات ہے جسٹس منیر اور کیانی بیٹھے اور مولانا مودودی اور سارے اصلاحی صاحب علماء پیش ہوئے، وہ بدماش تھے، ڈیریا تھا، اور مرتے وقت اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کوئی نہیں مانتا تھا خدا۔ یہ جسٹس منیر کی بات کروں، موت کے وقت تھا کہ میں خدا کا منکر تھا، کوئی خدا نہیں۔ اور منظور قادر سے کہا کہ منظور قادر اب کیا بنے گا؟ اگر سچ مجھ خدا نکل آیا میرا کیا بنے گا؟ ڈیریا چیف جسٹس جس نے پورے اسلام پاکستان کو برباد کیا، پہلے وہ نظریہ ضرور نکالنے والا، ایوب کو اجازت دے دی کہ آپ آ گئے ظالم، آپ کی حکومت ٹھیک ہے۔ ساری بربادی تو ایسے ہی ایک غاصب ہے، کیوں آپ اس کو حق دیتے ہیں؟ وہ ظالم بیٹھا رہا ٹھیک ظلم سے، مگر آپ کیا ہیں؟ آپ ظالم غاصب۔ تو مرتے وقت کا کہ میں اللہ کا منکر تھا کا، تو منظور قادر بھی ہوشیار تھا، اس نے کہا جسٹس صاحب آپ ساری عمر جج رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ توہین عدالت کا مرتکب اگر اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دے تو کچھ معافی مل جاتی ہے، آپ کی اب یہی صورت رہے گی۔ یعنی دیکھیں مسلمان کہلاتے چیف جسٹس بے ایمان مرتد، قرید کرے ایک کارن سے پوچھا۔ اب یہ باتیں ہیں راز کی، یہ اندر ہونی چاہیے مسلمانوں کے، اعلانیہ بتا دیں کہ وہ پاکستان کے خلاف نانوڑے سپاہی، انڈیا تو فوراً ان کو نکال دے گا اور پتہ نہیں ان کو قتل ہی کر دے سپاہیوں۔ حرامی پوچھتے رہے کہ اگر پاکستان کے خلاف جنگ ہو تو ہندوستان کے مسلمانوں کو حصہ رہنا چاہیے۔ تو مولانا مودودی نے کہا جسٹس صاحب آپ کرسی عدالت پہ بیٹھے ہیں، مسئلہ قادیانی کی تفتیش تھی، آپ نے یہ بنیادی باتیں چھیڑ دی، کیا بتائیں ہم؟ آپ یہ اعلان کریں تو مسلمان تنگی میں پڑ جائیں گے۔ مسئلہ یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو مارنے آئیں گے، وہ مسلمان رہ جائیں گے، اسی وقت کافر اور ملعون ہو جائیں گے کہ مسلمان اسٹیٹ کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ مگر اب یہ اسلام کے مسئلے نہیں رہے، مولویوں کے مسئلے رفاعی جان، ان کو کیا پتا کہ سیر کیا ہوتی ہے، انٹرنیشنل لا کیا حکم ہے، یہ علم ہی نہیں۔ میں نے جامعہ میں اس دن خطبہ میں نے کہا بخاری میں اب باب الاحکام نہیں آتے، حدود نہیں آتے، بیو نہیں آتے، مزار بار ساتھ، بس آپ طہارت اور نماز پر لڑتے رہتے ہیں کہ رفع جان کرو۔ وہ کس نے دین قائم کرنا کہ قاضی کس طرح بنے، گواہیاں کس طرح لے، حکومت کس طرح بنے، سارے چیپٹر ضائع کر پڑھتے ہیں، استادوں تک کوئی نہیں خبر کہ انہوں نے کیا۔ تو اس لیے اللہ کے بندو، میں نے مختصراً بیان کر دیا کہ یہ فتنے، کہیں عورت کا فتنہ، کسی کو نماز سے نہیں، کسی کو عورت کی آزادی سے نہیں، عورت کی آزادی کا نا آپ بیجنگ کانفرنس کی رپورٹیں پڑھیں، ساری دنیا کی عورتیں اکٹھی کی انہوں نے، جو بدماش ہیں حکم سن، وہاں باقاعدہ ان عورتوں نے فیصلے کیے، وہ یو این او کو بھیجے اور حکومتوں کو بھی کہا کہ ایک تو مذہب کو مٹا دو، عیسائی مذہب ہے، یہودی، کوئی اسلام ہے۔ پہلی سفارش عورتوں نے کی کہ ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہب ہے، ایک خدا رسول آخرت مٹا دو تاکہ لوگ آرام سے عیش و عشرت کی زندگی گزاریں۔ دوسری بات کہ نکاح کی رسم ختم کرو، کہیں نکاح نہیں ہونا چاہیے نہ رجسٹر، یہ خواہ مخواہ کا ایک تکلف ہے جو لوگ کرتے، آزاد جنسی تعلقات کی اجازت دو کہ جہاں جی چاہے مرد عورتیں اپنی خواہش پوری کریں، اور جو ہم جنسی ہے کہ مرد سے بدفعلی کرے اور اس کا جواز دو۔ یہ خواہ مخواہ کی رکاوٹیں مذہب نے ڈالی ہیں، ادھر لے جا رہے ہیں دنیا کو، اور آپ ان سے تعامل لیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ساتھ دو، وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ آپ کے اسلام کو مضبوط کریں، ان کی نیتوں میں وہی ہے جو قرآن کہتا ہے کہ ان کے اندر چھپا ہوا کہ کسر نہیں چھوڑنی، رسول اللہ کا نام مٹا دینا۔ اور میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، کانپتا ہوں کہ ان حرامزادوں کا کیا ذکر کروں جن کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ مسیح نے کہا تھا کہ شیطان قید ہے، وہ چھوڑ دیا جائے گا اور 1000 سالہ اس کی سلطنت ہوگی، پھر وہ برباد ہوگا، پھر میری حکومت آئے گی، وہ شیطان محمد ہے جو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور اس نے اس کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں کہ مسیح کا دشمن پیدا ہوا جس نے مسیح کی عزت کی بجائے اپنا ڈنکا بجایا۔ وقت آئے گا کہ اس نامراد کو جھوٹے کو ہم جھوٹا کریں گے، نعوذ باللہ، اور مسیح کی حکومت قائم کریں۔ ان سے دوستیاں کرتے پھر شرم سے ڈوب کر مر جاؤ۔ اللہ کے بندو، وہ مولانا کی کتاب المحجۃ المعتمدہ بھی چھپاؤ، بالکل کانگریسی مولویوں نے ہیلے بہانے بنائے تھے نا، علمی طریقے سے قرآن اور سنت سے مولانا نے بم مارے کہ اللہ کو جھٹلا دو، جو کہتا ہے دشمن ہے اس کو جھوٹا کہتے، اور رسول اللہ کی حدیثیں ان لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ مسلمان اگر کچھ نہیں کر سکتے تو غیرت تو رہے، ہاں رسی جل گئی پر بھر نہ گئی۔ اگر ہم بس بھی ہو گئے ہیں تو اتنا تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ بول دیں، قرآن بول دیں اور ہم کفار کے غلام اور خادم بن جائیں۔ میں آخر میں ایک بات سناتا ہوں، مسلمان جس کے اندر رائی بھی ہے نا حب رسول کی، کبھی وہ چمک اٹھتی۔ ڈاکٹر غلام رسول سے انگریزی دور کا آغاز تھا، وہ گئے MBBS کر کے آئے، وہاں سے ایک یورپین عورت لے آئے، اس عورت کے عشق میں سب کو بھول گئے، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ نہیں، بے دین، مگر قرآن شریف ایک برکت کے لیے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ اب گھر کی مرمت شروع ہوئی، یہ گئے تھے کلینک، اس عورت نے وہ قرآن مجید اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا، دے دیا لوگوں کو۔
جب یہ ڈاکٹر صاحب آئے انہوں نے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب تھی، اس عورت نے تمانچہ مارا، اس نے کہا آپ نے اس کتاب کو کیا کرنا تھا، آپ نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں تھا، مسلمان کا بچہ تھا، بڑی غیرت، تھپڑ مارا زور سے، ورنہ کبھی اس کے سامنے نہیں بولا۔ اس نے کہا حرام زادی تیرے عشق میں سب کو برباد کر بیٹھا، پھر اللہ کی ایک کتاب نشانی پڑھی تھی وہ بھی تو نے دے دی پورے۔ اور رات ہی کیا ہوا پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت، اور صبح ہی داڑھی رکھ لی، اس کو دفع کیا اور ولی بن کر مرا پھر۔ اس لیے میرے بھائیو بچوں، یہ رسول اللہ کی محبت ضائع نہ کر دینا۔ آپ کے ساتھ اور پاس کچھ بھی نہیں نا، ذرہ عشق نبیت حق تھا، آپ ایک ذرہ ہی مانگا کریں کہ اللہ اگر مجھے سلطنت نہیں دی، خزانے نہیں دیے، رسول اللہ کے عشق کا ایک ذرہ تو مجھے دے دے، اللہ کے رسول کا دیوانہ بن کر دنیا سے جاؤں، خدا کے لیے اس کو برباد نہ کروں۔ ان لوگوں کے اپنے مفاد ہیں، آتے ہیں اپنے اغراض کے لیے ملک بیچ دیتے ہیں، سلطنتیں مسلمانوں کی انہوں نے برباد کی، اپنوں نے کی، کافروں سے مل کر اپنے دن گزارتے ہیں، بعد میں اپنا انجام بھی ان کا برا ہوتا، مگر نصیحت نہیں پکڑی۔ آپ لوگ تو خدا کے لیے اللہ کی طرف دھیان رکھیں، کتاب اللہ کا ادب کریں، اللہ کے رسول کا ادب کریں، اس کے بغیر کوئی شے نہیں۔ شراب پی رہا ہے، اختر شیرانی شاعر تھا تو اور بھی شراب، مگر پیتے پیتے کسی ظالم نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دی۔ اب وہ پی رہا تھا اختر، مگر اتنا جوش آیا اس نے برتن توڑ دیے اور اس کے تھپڑ مارے۔ اس نے کہا حرام زادے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے مگر اس نام کے خلاف میں کچھ نہیں سننا چاہتا، تو نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی۔ تو آپ اختر شیرانی سے بھی گئے گزرے، اللہ کے رسول کی اتنی محبت بھی نہیں دی کہ لوگ بکتے ہیں، دین کے خلاف کتابیں رکھ رہے ہیں، زنا کو حلال کرنے کے لیے مسلمان کہلانے والی لکھ رہی ہیں، زنا کے بچے لیے پھرتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں، اور سو رہا۔ اور یہ مولوی حضرات ہمیں لڑا کر وہ مسلمان نہیں وہ مسلمان، یہ حشر تو بغداد میں ہوا تھا کہ روزانہ آج شیعوں نے حملہ کر دیا سنیوں کے محلے پر، اگلے دن سنی کر دیتے، پھر کیا ہوا؟ خود ابن القمی وزیر نے دعوت دے دی کہ ہلاک ہوا، سلطنت گئی۔ آخری خلیفہ مستعصم کپڑے میں لپیٹ کر، جو چین سے لے کر اسپین تک کا حکمران، جوتے مار مار کر پھر انہوں نے ہلاکو خان کے لوگوں نے مارا۔ مسلمانوں میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ خلیفے کو جوتیاں پڑنے سے بچا سکیں۔ تو یہ حشر نہ دیکھنے کی آپ نیت رکھیں، اللہ کی طرف آ جائیں، رسول کی عزت کریں۔ یہ دن آ رہے ہیں اب ربیع الاول کے بھی، ٹھیک ہے پیدائش ہوئی ان دنوں میں، یہ اور مہینے میں یہ کوئی بحثیں نہیں، علمی بحثیں اور ہوتی ہیں، مگر حضور کا تذکرہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر، اس کو لاؤ کو ہمیں جگانا چاہیے۔ حضور کی محبت کے بغیر کچھ نہیں۔ رمز قرآن روح ایمان جانے دی، ہست حب رحمت للعالمین، نہ قرآن میں اور کچھ ہے نہ اسلام میں، حضور کی محبت ہے، یہ ہوگی تو انشاءاللہ سارا کچھ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ جی، آج کوئی نہ چل پیا کرو، اور بیدہ مسئلے بھی کر لیں گے خطبے کے دوران بشیر سن لیا کر پھر آپ پہ ہو جائے گا، دیکھیں جو مسجد میں ہونا وہ بھی ہو جانا تھا۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، آخری بھی ٹھیک ہے، پڑھنا کی کراں سوال بہت سارے ہوں تھے، وقت ہوں تھوڑا، بہرحال بیان تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوں۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سب سے پہلی تو یہ درخواست ہے ان بچے کی طرف سے، السلام علیکم، ہمارے پیارے والد صاحب شیخ حاجی حمید اللہ صاحب جو کہ پچھلے جماعت المبارک کو وفات پا گئے تھے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا خطبہ کے دوران یک بھی نہ ذرا ان کا لہجہ تو کھردرا تھا، مگر نیک نیت آدمی بہت نیک، آواز دیتے تھے مولانا یہ بات بتائیں، میرے بھائی تھے فوت ہو گئے، نیک آدمی تھے، انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ۔ ایک اعلان اور بھی آپ سن لیں، میرے ایک ساتھی ہیں قابل اعتماد، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک بچی کی شادی ہے، صرف 3-4 دن رہ گئے، 5 اپریل کو، 5 اپریل میں اب زیادہ عرصہ باقی نہیں رہا، تو اس بچی کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، جس کے لیے انہوں نے سفارش کی نا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ بچی کو اچھے طریقہ سے رخصت کر سکیں۔ اس زمانہ میں آپ دیکھتے ہیں کتنے اخراج، مگر اس سطح کہ ہم نہیں کسی کے ساتھ امداد کرنے کے قابل، تو جتنا ہو سکے
آپ آج بالکل یہ سمجھ کر کے ہم اپنی بچی کے لیے کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، انشاءاللہ اللہ خوش ہوگا۔ آج جو کچھ جمع ہوگا وہ اس بچی کے لیے ہم دے دیں گے۔ وہ بچی کسی کی نہیں، میری ہے، آپ کی ہے، بلکہ اگر ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو بیٹا میری اور آپ کی بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول کی بچی ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا ازواج امہاتم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اس لیے جتنی اس امت کی بچیاں وہ حضور کی بچیاں۔ ہمیں جب یہ ایسی خبر ملے تو اس جذبے سے دینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے کہ بھئی وہ کسی دوسرے کے ساتھ ہم تعاون نہیں کر رہے، ہم تو رسول اللہ کا دل خوش کر رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس بارے میں تعاون فرمائیں، اللہ اجر دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی عبدالعلی صاحب، انہوں نے یہ پرچہ دیا جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی نصاب میں سے انہوں نے لیا، پہلی جلد۔ اب شیخ الحدیث نے وہ سارے انہوں نے دیے ہیں، حوالے باقاعدہ فوٹو سٹیٹ، بہت ساری روایتیں لکھ دی ہیں جو اب ان دنوں میں مشہور ہو جاتی ہیں۔ طاہر القادری صاحب بھی بیان کرتے ہیں اور لوگ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کا پیشاب فلاں نے پی لیا، آپ کا خون فلاں نے پی لیا، آپ نے یہ بشارت دی کہ بس اب درد نہیں ہوگی، اب تیرے لیے جنت واجب ہوگی۔ اس کا انہوں نے پوچھا ہے، کچھ سوال بھی کیے ہیں کہ جب قرآن میں آتا خون حرام ہے تو حضور کا خون پھر کیوں لوگ پیتے تھے؟ اور یہ پخانے پیشاب جو یہ بھی شیخ الحدیث سے لکھتے ہیں کہ پاک ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب حضور کے کپڑوں پر بھی یہ چیزیں لگتی تھیں یا بدن پر تو آپ پھر وضو بھی کرتے تھے، طہارت کرتے تھے، پاک تھی تو کیوں کرتے تھے؟ تو لمبا چوڑا انہوں نے لکھا کہ یہ کیا مصیبت ہے، بہت پڑھے لکھے آدمی، ٹھیک ہے بات، ایسی ضعیف اور کمزور روایتوں نے اسلام کو بدنام کر دیا۔ ساری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ لوگوں کو صفائی سکھاتے تھے اور اپنا پیشاب بلواتے تھے۔ تو اس بارے میں میں زیادہ نہیں بحث کروں گا، یہ میرے پاس مولانا اشرف علی تھانوی کی آخری تصنیف ہے جو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میری کتابوں میں جو نچوڑ ہے نا، قیمتی نقطے تصوف کے، فقہ کے، حدیث کے، تفسیر کے، وہ لکھ دو۔ یہ پھر بوادر النوادر لکھی گئی، بہت چھوٹی کی بات چیز ہے، اور علم رکھنے والے بچوں کو اور استادوں کو تو پڑھنی چاہیے۔ تو اس میں مولانا نے پھر یہ 391 سے لے کر اور 393 تک 12واں نادرہ طہارت بول و براز حضرات انبیاء علیہ السلام، اس پر لکھا۔ تو فرمایا کہ بھئی اس بارے میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے، بالکل یہ ضعیف ہے۔ ساری بحث کا خلاصہ آخر میں لکھ دیا، پس مسئلہ بالکل منقع ہو گیا کہ طہارت کا دعویٰ بلا دلیل ہے، کہ جو کہتے ہیں انبیاء کی یہ چیزیں پاک ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ وہ ساری روایتوں کو رد کیا کہ کوئی ثابت نہیں، ان میں سب ضعیف ہیں۔ یہ 3 صفحے میں نے بتا دی۔ اور دوسری کتاب یہ التلخیص الحبیر فی شرح احادیث رافع الکبیر، یہ حافظ بن حجر اسقلانی کی ہے، انہوں نے لکھی پہلی جلد 30 سے لے کر 31 صفحے تک۔ یہ جتنی دیں گے نا رسالوں میں کہ ابن زبیر نے پیا پھر سب دے دی، ایک ایک بحث کی ہے کہ یہ راوی جھوٹے ہیں، یہ بھی میں نے حوالہ دے دیا۔ 30 اور 31 صفحے پہلی جلد کے التلخیص الحبیر ابن حجر۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے جو شانیں دی ہیں نا، وہ اس کی محتاج نہیں ہے کہ لوگ پیشاب پئیں اور پخانے کھائیں، یہ کوئی چیزیں نہیں، یہ بالکل گھٹیا لوگوں کی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول کو جو قدر و منزلت ملی ہے، لم یخلق الرحمن مثل محمد وظنی انہ لا یخلق ابدا، یقین اور ایمان تو ہمارا یہ ہے کہ نہ آپ جیسا اللہ نے پیدا کیا اور نہ کرے گا۔ رخ مصطفیٰ وہ آئینہ کہ نہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ، بس بنا دیا جو بنانا تھا۔ شان قرآن حدیث برا، مگر آپ جھوٹ کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ جو چیزیں ثابت نہیں ان کا ذکر نہ کریں۔ اب اور کیا، یہ جو حضرات مولانا صاحب عمرہ پر جانا چاہتے ہیں یہ اعلان سن لیں، یہ آخری اعلان ہے۔ اب ساتھی جو ہیں وہ اپنے پیسے جمع کرا دیں، کیونکہ اب جمع ہی کرانے کاغذ، پھر انشاءاللہ تاریخ پر چل پڑنا۔ جو حضرات مولانا کے ساتھ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں وہ 25,000 روپے جمع کرا دیں۔ رقم جمع کرانے کی آخری تاریخ 4 اپریل بروز پیر تک جمع کرا دیں۔ شکریہ۔ باقی تفصیل کے لیے شفیق الرحمان صاحب سے رابطہ کریں، اور ظاہر صاحب دبئی گئے، یہ شفیق صاحب سے پیسے ان کے پاس جمع کرا دیں، کاغذات کرا دیں، تاکہ جو قافلہ بن گیا ان میں جو شامل ہونا چاہتے ہیں ہو جائیں انشاءاللہ۔ توقع یہی ہے کہ آج اس سال ربیع الاول کے دنوں میں ہم اللہ کے رسول کے روضہ پر حاضر ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے، اور وہ پیامی جو شیخ الہند محمود الحسن کے بانجے تھے ان کا شعر میں نے سنایا تھا، پھر کندھے مقرر کے طور پر پڑھ دوں۔ جلسہ ہو رہا تھا، نعت ہو رہی تھی، پیامی نے جب یہ کہا سارا مجمع پھر دھاڑیں مار کر رونے لگا۔ فرمایا پیامی موت سے ڈرتا نہیں، پر آرزو یہ ہے کہ پہنچے روضہ خیر الورا پر موت سے پہلے، وہاں اللہ پہنچا دے، پھر بے شک موت ہی یاد ہے۔ تو جو جانا چاہتے ہیں بھائی وہ اپنے نام بھی دے دیں، یہ پیسے بھی جمع کرا دیں، اللہ توفیق دے دے، چلے جائیں ہم۔ آپ نے پچھلے جمعہ کو جن کتابوں کا ذکر کیا تھا وہ کتابیں آ گئی ہیں، ان کا اعلان فرما دیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور کربلا،
یہ ایک دیوبندی پروفیسر نے لکھی ہے، اللہ اجر دے، کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، وہ جو آندھی تھی نا بدتمیزی کی کہ ہر جگہ بس یزید رحمۃ اللہ علیہ، امام حسین باغی چھٹتی جا رہی. اب اہل حدیثوں میں سے بھی حافظ عبداللہ شیخوپوری فوت ہوئے ہیں، بہت زبردست تقریر کر کے فوت ہوئے ہیں، قبلہ درست کرو حدیث، اہل حدیثوں کدھر چلے گئے تم. مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب بھی ایسا کر رہے ہیں، وہ شاہ صاحب. تو یہ پروفیسر صاحب نے انہوں نے لکھی، بہت عمدہ کتاب لکھی، اور انہوں نے بتایا کہ میں جب محفلوں میں بیٹھتا ہوں دیوبندی مولویوں، کیا باتیں میں نے سنی، جل گیا میرا سینہ. مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد نے، بہت عمدہ کتاب ہے امام حسین رضی اللہ کربلا. اور دوسری شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر پر الفوز الکبیر، یہ بھی ہر شخص لے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کی گر ہے نا، اس چھوٹی سی کتاب میں شاہ صاحب نے وہ بیان کر دیے، قرآن کی کنجی ہاتھ میں آ جاتی ہے، وہ گر سمجھ جاتے ہیں، آپ عالم سے بڑے عالم بن جاتے ہیں. الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، انسان اور شیطان. دیگر اور کتب جن کے نام آپ نے لکھ کر دیے تھے وہ بھی آگے مولوی فقیر اللہ کے پاس مل سکی. اچھا، بچی کے بارے میں ہو گیا، یہ دعا کا بھی ہو گیا. یہ کیا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کا پیغام دے تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. یہ دیکھ لیں، ایک ساتھی نے بھیجا، اب دین میں کیسی ملاوٹ ہوگی. میں چیختا ہوں کہ جو علامہ البانی کہتے ہیں ہمارا مسئلہ وہی ہے، اب نہ جہاد کریں، نہ لوگوں کو ماریں، نہ کوئی اور باتیں کریں، صرف اپنا علم پاک کریں. ایسے ہی اکیڈمیاں بنیں، تفسیروں کو پاک کریں، حدیثوں کو پاک کریں. جو ملاوٹ ہوگی، اگر ہم قرآن کی تفسیر کسی کو دیتے ہیں وہ کہتا توبہ توبہ، اس میں تو نبیوں کے بارے میں یہ لکھا، واقعی ایسی کچھ خدمت بھی دینی کی، کوئی برباد بھی کیا. تو یہ بھی چیزیں برباد کرنے کی بالکل جعلی موضوع اور من گھڑت بات ہے کہ یہ مہینے کو آپ نے بڑا منحوس جانا. کئی شادیاں نہیں کرتے بیوقوف کہ سفر میں شادی نہیں کی، منحوس ہے. تو اسی سلسلے میں کہا کہ حضور نے فرمایا کہ جو مجھے آ کر یہ بتائے گا نا کہ وہ سفر گزر گیا تو میں جنت کی بشارت دوں گا کہ بڑا خطرناک موقع ٹل گیا. محض بکواس، بالکل جھوٹ ہے. نہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے، نہ حضور نے کہی یہ خرافات. ان خرافات سے نجات پاؤ، تطہیر افکار کرو، دماغ تو پہلے صاف کرو نا جو گند بھرا ہوا، صحیح قرآن و سنت کو حاصل کرو. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں ایک کے مہینے میں 27 دن بیمار رہے اور آپ اسی مہینہ میں آسمان سے بلاؤں کا نزول بھی وضاحت فرما؟ یہ ساری باتیں غلط، ان میں سے کچھ بھی سچ نہیں ہے. رسول کریم علیہ السلام ربیع الاول میں اگر فوت ہوئے ہیں اور اس مہینہ میں آپ کا انتقال ہوا تو کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے. نہ سوموار کا دن منحوس ہے کہ آپ اس میں فوت ہوئے، نہیں. رسول اللہ علیین میں چلے گئے، اور رفیق الاعلیٰ. حضور نے تو آخر وقت کہا کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں جو سب سے اچھا دوست، اللہ کے پاس چلے گئے. آپ کا کیا بگڑا، یہ دنیا فانی چھوڑی اور اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. ایسا مقام آپ نے. اس لیے مومن کے لیے موت کوئی نہیں، مومن کے لیے تحفہ. وہ جب جاتا دنیا کوئی صدمے کی بات، وہ تو اللہ کے پاس چلا جاتا. ساری یہ باتیں جھوٹی. یہ کیا، اب بٹ صاحب نے یہ دیا، یہ 2 اپریل کے بارے میں. 2 اپریل بروز ہفتہ، بد امنی، بے روزگاری اور حکومت کے لادینی نظریے کے خلاف شٹر ڈاؤن، پہیہ جام ہڑتال. مرکزی قائدین قاضی حسین احمد، مولانا فضل الرحمان، علامہ ساجنی سارے لکھتے ہیں. ان کا لکھا اپنے شٹر ڈاؤن کر کے آؤ آخر میں پڑھ، آئیے ہم ہڑتال کو کامیاب بنائیں. اپنے شٹر ڈاؤن کر کے اپنی گاڑی کا پہیہ روک کر اپنی آواز کو بلند کر کے آئیے ہم حکمرانوں کو پیغام دیں کہ عوام بے بس نہیں، لاوارث نہیں، بے زبان نہیں، بلکہ جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. حکمران بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کوئی عداوت نہیں ہے. خدا جانتا وہ مسلموں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، مسلم ہیں. کچھ ہماری کوتاہی ہے کہ انہوں نے جہاں تربیت پائی ہے وہاں انہیں کسی نے اسلام نہیں سکھایا. وہ اپنی جگہ سمجھتے ہیں ہم صحیح اسلام پیش کر رہے ہیں. یہ ہماری بیوقوفی ہے کہ ہم آپس میں جھگڑتے ہیں. تو جو لوگ آتے ہیں ہم سے بات سننے کے لیے، اب جس مسئلے میں جاتے ہیں ہو تو یہ رہا کہ وہاں توپے ہیں نصب، وہ کافر ہیں، ان کو قتل کر. اور اسی لیے جو برطانوی دور میں نہیں ہوا تھا اور اب بھی انڈیا میں نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں نمازیں جمعہ کی اور جو ہیں عید وغیرہ کی وہ نگرانی پولیس کی میں ہم پڑھتے ہیں. یہ قیامت ہم ہی لائے ہیں نا کہ مسلمان کہلاتے ہوئے بم گرا رہے ہیں مسجدوں پر. تو اس وجہ سے وہ لوگ متنفر ہوئے. اللہ انہیں بھی ہدایت دے، دشمنی ہمارے. اور ان کو جو دین کی خبر نہیں ہم ان تک پہنچائیں اچھے طریقہ سے، خیر خواہی سے، دشمنی سے نہیں، پوری ہمدردی سے انہیں سمجھائیں کہ بھائی آپ بھولے ہوئے ہمارے ساتھی ہیں، آئیں اس امت کے قائد و رہبر بنے، کافروں کا ساتھ نہ لیں، ہمارے لیڈر بنے، جھنڈا لے کر آگے آئیں. آپ خود اسلام کے لیے آگے ہوں گے، ہمارا جان مال سب کچھ آپ کے لیے، ہم مر جائیں گے کٹ جائیں گے بشرطے کہ آپ دین کے لیے آئیں. اور اگر دین کو نقصان پہنچائیں گے تو ہم تو چیختے رہیں گے کہ آپ مسلمان ہو کر گاڑی کو غلط ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ اس کو دشمنی سمجھیں تو آپ کی نادانی. ورنہ ہم پوری خیر خواہی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جس غرض کے لیے یہ ملک بنا ادھر اس کو لے کر چلیں، پھر انشاءاللہ اللہ کی برکتیں ہمارے ساتھ ہوں گی.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل